بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بہن بھائیو السلام علیکم، امید کرتے ہیں آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام پھر بھی ایسی دردناک شہادت کی حقیقت ہے، فنا ہو کر بقا ہونا۔ یہ دنیا راگزر ہے، یہاں ہمیشہ رہنا نہیں، اصل آرام جنت میں ملے گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اپنی ایک بیٹی کی شادی کی، پھر ان کی وفات کے بعد دوسری بیٹی کی شادی کی، اور حدیث کے مفہوم کے مطابق فرمایا کہ اگر میری اور بیٹیاں بھی ہوتی تو ان کی شادی بھی ایک کے بعد ایک کر کے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کر دیتا۔ اتنے خوش قسمت انسان تھے آپ، جس وقت خلیفہ بادشاہ تھے تو اس وقت چاہتے تو اپنے دشمنوں کی نسلیں بھی مٹا دیتے، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کے احترام کی وجہ سے صبر کرتے رہے۔ بلوائیوں کے حملے کے وقت قرآن مجید منگوا کر اللہ سے لول گئے ہوئے اپنی جان سے بے نیاز سورہ بقرہ کی تلاوت میں مشغول ہو گئے کہ موت تو اپنے وقت پر آنی ہی آنی ہے، پر یہ نیکی کا موقع پھر کہاں ملے گا۔ اسی دوران ایک شخص نے داڑھی مبارک پکڑی، ایک نے لوہے کی باری لاٹھی دے ماری، ایک نے لوہے کے ہتھیار سے مارا جس نے سینکڑوں لوگوں کی زندگیاں پانی کا کنواں خرید کر بچائیں۔ آج وہ اپنی ایک ایک سانس کس قدر تکلیف میں پوری کر رہا ہے۔ ایک نے پوری طاقت سے گلا گھونٹا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تڑپنے لگے۔ کون سا مسلمان ایسے درد بھرے واقعے سے ان کی محبت کا دل میں نرم گوشہ نہیں رکھے گا۔ ایک نے تلوار نیام سے نکالی، آپ پر حملہ کیا تو خون کے چھینٹے قرآن شریف کی آیت مبارکہ اب اللہ تمہاری حمایت میں ان قریب ان سے نپٹ لے، گر پڑے، اور آیت مبارکہ سرخ ہو گئی۔ ایک نے نیزے کا وار کیا، آپ کی زبان مبارک سے نکلا بسم اللہ توکلت علی اللہ، ساتھ ہی خون کی دھار ابل پڑی۔ عورتوں تک اس ہنگامے کی آوازیں پہنچی تو حضرت نائلہ اور آپ کی بیٹیاں آپ کو بچانے کے لیے چیخو پکار کرتی ہوئی دوڑ کر آ گئیں۔ حضرت نائلہ نے تو وفاداری کی انتہا کر دی اور بچانے کے لیے آپ پر گر گئیں۔ تب سوڈان میں بن حمران نامی ظالم تلوار کھینچ کر آگے بڑھا۔ حضرت نائلہ نے تلوار کی ڈار پکڑنے کی کوشش کی تو ان کی انگلیاں کٹ گئیں۔ اللہ اکبر! کیا ہی باوفا اور شوہر کے مقام کو صحیح معنوں میں پہچاننے والی بیوی تھی۔ ایک نے تلوار کی نوک آپ کے سینے پر رکھ کر اپنا پورا وزن اس پر ڈال دیا۔ تلوار جسم سے آر پار ہو گئی اور روح پاک خاکی جسم سے پرواز کر گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دوستو، لمحہ فکریہ یہ ہے کہ یہ حضرات تو حق پر ہوتے ہوئے بھی صبر کر گئے، اپنا کام کر گئے اور اپنی اصل منزل پا گئے۔ نوٹ قرآن و حدیث سے جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ صرف اتنی ہے کہ دنیا کو بس اتنی اہمیت دو جتنا اس میں رہنا ہے، اور آخرت کو اتنی اہمیت دو جتنا اس میں رہنا ہے۔ اللہ پاک ہر مسلمان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔